شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہ مقولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں آپ کی خدمت مقدس میں کل ہماری گفتگو علم اور حلم کے عنوان پر بتشرف حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جاری و ساری تھی۔ یقیناً مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے جو فیوزات عطا کیے جا رہے ہیں، ان کا سلسلہ مولائے کائنات کی حیات ظاہر تک محدود نہیں تھا، بلکہ مولائے کائنات کی شہادت کے بعد بھی آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو علم بانٹے چلا جا رہا ہے، اب چاہے لینے والے اس علم کی خاطر آمادگی ظاہر کریں یا نہ کریں، دینے والا اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ کل کی بات سے آج کی بات کو مربوط کرتے ہوئے کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب رکھا تھا، اور وہی سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی کیا گیا۔ سوال کل یہ تھا، جو امام اول کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا گیا تھا، کہ یہ بتائیے جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو کبھی خواب سچے واقع ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے واقع ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور کل امام کی بارگاہ مقدس سے سبب بیان کیا گیا کہ انسان کی جب روح واپس پلٹتی ہے آنکھ کھلنے کے موقع پر، تو خواب کے سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا معیار روح کے مقام سفر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر روح آسمانوں پر ہے اور کسی نے بیدار کر دیا یا آنکھ کھل گئی تو خواب سچا ہوگا، اور اگر روح انسان کی آسمانوں سے جانب زمین فضا میں آ چکی ہے، پھر آنکھ کھل جائے یا کوئی اٹھا دے، جو خواب دیکھ رہے تھے خواب جھوٹا ہو۔ اب گرچہ شاید ہمارے اور آپ کے درمیان خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ جملہ اتنا زیادہ مفصل نہ ہو، کہ نہ مجھے معلوم ہے اور نہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی ارواح سونے کے بعد سفر اختیار کرتی۔ اس سے بھی مشکل جملہ ہے
جب سوال کیا گیا آپ کے فرزند ارجمند کی بارگاہ مقدس میں، اور سوال یہ کیا گیا کہ سوتے وقت انسان کی ارواح کہاں چلی جاتی؟ گرچہ اس سوال کا جواب خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اگر تلاش کرنا چاہیں سورہ مبارکہ الزمر میں، اور یہ آیت عام طور پر ہم تلاوت کرتے ہیں ایصال ثواب کی مجالس میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور اللہ تمام کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، آیت آگے بڑھی، پھر خدا روک لیتا ہے، یمسک روک لیتا، کہ جن کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی ارواح کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ تو سوتے ہوئے انسان مرے ہوئے انسان برابر ہو جاتے ہیں کہ سب کی ارواح قبض کر لی جاتی ہے۔ ابھی ہم خواب کے موضوع پر متصل رہیں گے، اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچا دیں پہلے کہ یہ سوال امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا۔ اور سوال یہ تھا، جب انسان سو جاتا ہے تو سوتے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ جواب تلاش کریں، کیونکہ بہت سارے جوابات ایسے ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے شاید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے 3 جملے فرمائے، روح، ریح اور ہوا، اور یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح ریح میں جذب ہو جاتی ہے اور ریح ہوا میں جذب ہو جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جاتی ہے۔ اور جب خدا اس کی حیات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے یہ ہوا ریح کے اندر جذب ہوتی ہے، ریح روح کے اندر جذب ہوتی ہے، اور روح جسم کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔ جیسے نکلے تھے 3 مرحلوں میں، ویسے 3 مرحلوں میں واپس سمٹ جاتے ہیں۔ ظاہراً تو یہ بہت جواب مختصر ہے، مگر ہمارے اور آپ کے درمیان علم کی کمی کا یہ اعتراف، فقدان، کہ ہم نے کیا سمجھا روح کو، ہم نے کیا سمجھا ریح کو، ہم نے کیا پہچانا ہوا کو۔ باتیں بڑی بڑی ہیں، اپنی روح کی خبر کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ البتہ آج کے اس جدید دور میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ بتانا چاہے کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کل بات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو چلیے آج آپ کی خدمت میں اس بات کو پہنچا دوں کہ آپ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتے ہیں، اختیار ہے آپ کو، مگر اس اختیار کے حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنی مرضی کا کیا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواب کا تعلق کن باتوں سے ہے، اس سے پہلے نیند کا تعلق کن باتوں سے ہے، اور نیند کے تعلق کو خواب کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی دعائے مقدس
یا مشبع البطون الجائعہ، پہلا جملہ ہے. اور یہ دعا اگر یاد کر لیجئے تو شاید آپ کو رات کو سونے سے پہلے کوئی سونے والی دوائیاں استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. کبھی کبھی ایسی دعائیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر حضرات سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہماری روزی کو آپ نے ختم کر دیا. اگر ساری دعائیں ہم بتا دیں گے دوائیں کون لے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاریہ ویا ساکن العروق الزاربہ ویا منوم العیون الساحرہ سکن عروقی الزاربہ وأذن لعینی نوما عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کل جملہ ہے، یہ کل دعا ہے شہزادی کی بارگاہ مقدس سے. رات کو سونے سے پہلے اب آپ سوال کریں مولانا یہ یاد کسے ہوگی؟ تو اگر رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو صحیفہ سیدہ سے پڑھ رہا ہوں میں. آپ چاہیں تو آپ کو یہ دعا کا نسخہ پہنچا دیا جائے گا. اس کو لکھوا کر اپنے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیجئے. رات کو سونے سے پہلے جب آپ استعمال کرتے ہیں نیند والی دوائیاں کہاں رکھتے ہیں؟ رکھ لیجیے، دیکھ کے پڑھ لیجیے کہ ترجمہ کیا ہے اور خواب کے اعتبار سے سونے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. پہلا جملہ یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات پروردگار، اے وہ ذات کہ جو بھر دیتی ہے خالی پیٹ کو بھی. اس کا مطلب ہے نیند کا خواب کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے. جیسا کھائیں گے ویسے خواب آئیں گے. ورنہ آپ کو یاد ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے ذاکرین کچھ جملہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں معراج کرنا ہو تو چنے کی دال کے بنے ہوئے پراٹھے کھا لے اور لسی کے گلاس پی لے. میں ان کے الفاظ بالفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کھانے کا تعلق خواب سے بہت اہم. صلوات پڑھے محمد والے. آپ کھا مت دیجیے گا. آپ کھا مت لیجیے گا. یہ صرف بتانے کا مطلب یہ کہ جو کھائیے گا اس کا تعلق نیند سے بھی اور خواب سے بھی ہے. یا مشبع البطون الجائعہ، اے وہ ذات کے جو بھوکے یعنی خالی پیٹ کو بھر دیتی ہے. وَيَا كَاسِيَ الْجُسُومِ الْعَارِيَةِ، اور اے وہ ذات جو بے لباس بدن کو لباس عطا کرتی ہے. کاسی کسا سے ہے. یا کاسی الجسوم العاریہ، جسم عاریہ، خالی جسم کو جو لباس پہناتی ہے پروردگار کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند کا تعلق، آپ کے خواب کا تعلق آپ کے لباس سے بھی ہے. لباس تنگ ہوگا تو خواب میں کھلی فضا کہاں ملے گی؟ یا کاسی الجسوم العاریہ. اور تیسرا جملہ وَيَا سَاكِنَ الْعُرُوقِ الزَّارِبَةِ. اور یہ جملہ تو کمال کا ہے. پروردگار وہ ہے کہ جو سکون عطا کرتا ہے بےتاب رگوں کو. نیند کیوں نہیں آتی؟ کیا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، رگیں درد کر رہی ہیں؟ کون ہے جو سکون دیتا ہے؟ یا ساکن العروق الزاربہ، ہے وہ ذات جو بےتاب رگوں کو سکون دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بدن میں درد ہو، رگوں میں بے سکونی ہو تو انسان کو نہ تو نیند بہتر آتی ہے نہ خواب اچھے آئیں گے. اب آئیے نمبر 4،
شہزادی کی بارگاہ مقدس سے اس دعا کا چوتھا جملہ